عطا فرمائے۔ کسی بھائی نے پوچھا جی ووٹ کس کو دینا چاہیے، کیوں میری آپ شامت لانے لگے ہیں؟ پھر ساروں نے تبصرے کرنے، نون لیگ والوں نے بھی، پی ٹی آئی والوں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، فرمایا کہ تم اپنے حکمران کی بات ماننا، تمہارے اوپر حکمران کی اطاعت لازم ہے۔ فتویٰ میں نہیں دوں گا، حدیث کی روشنی میں خود سمجھ لیجئے گا۔ یقین مانیے کہ 100 اختلاف ہو سکتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب سے، کچھ ایسے ان کے افکار، کچھ ان کی ایسی باتیں، کچھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات پر اللہ کی قسم تہ دل سے ان کی عزت کرتا ہوں کہ جمہوریت کو کافرانہ نظام کہا، آخر وقت تک اس پر قائم رہے۔ جمہوریت کو حلال کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کتا ہے اس کو بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کر لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر حلال کرنے والے پھر درباروں پر بھی جاتے ہیں، 35 سال جہاد کیا ہو اور پھر آپ دربار پر چلے جائیں ووٹ لینے کے لیے۔ اللہ رب العزت کو منہ دکھانا ہے آپ نے انشاءاللہ، اور رب ذوالجلال آپ کا گریبان پکڑ کر، رب ذوالجلال کو تو ضرورت نہیں، اس کے فرشتوں نے جو آپ کے ساتھ کرنا ہے نا، کہ آپ نے 30 سال یہ فتوے دیے کہ کافرانہ نظام ہے، جمہوریت کافرانہ نظام ہے، اس نظام کا حصہ نہیں بنیں گے، اور آپ کسی کے بغض کے اندر یا کرسی کی لالچ میں آج آپ اس جمہوریت کو حلال بھی قرار دے رہے ہیں، اور اس دقیانوسی اور کافرانہ نظام کا حصہ بننے کے لیے آپ درباروں پر بھی جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ کی دعوت یہ ہے کہ ہماری دعوت کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ پھر آپ بر امام جانے والوں کو برا نہ کہیے گا، آپ وہ بھی دعا کرنے جاتے ہیں۔ طلحہ سعید صاحب آپ نے کہا کہ میں تو دعا کرنے گیا تھا، علی اجمیری کے دربار پر جانے والوں کو مشرک نہ کہیے گا، بری امام جانے والے کو مشرک نہ کہیے گا۔ پھر آپ شمس تبریز کا نام لے کر خیرات کرنے والے کو مشرک نہ کہیے گا، وہ بھی دعا کرنے جاتے ہیں۔ اگر آپ حافظ سعید صاحب کا بیٹا ہو کر دعا کرنے گئے ہیں، وہ بھی ایک ادنا مسلمان ہو کر دعا کرنے جا سکتا ہے۔ عوام کو گمراہ نہ کرے، اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے آپ نے، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آپ نے کافرانہ نظاموں کا حصہ بننے کے لیے، کل تک آپ کے والد گرامی یہ کہتے رہے ہاں یہ کارکنوں کا اجتماع ہے، نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے، ہم کافروں کے نظاموں کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آج آپ نے ان کافروں کے نظاموں کو، اس کتے کو آپ نے بسم اللہ اللہ پڑھ کر آپ نے چھری پھیر لی کہ یہ شاید کہ یہ ہمارے لیے جمہوریت حلال ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے کہ آپ نے اگر توبہ نہ کی، اگر آپ نے اپنے آپ کی اصلاح نہ کی، اگر آپ نے اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے سامنے پیش کر کے جس طرح علی اعلان آپ نے دربار پر جا کر دعا کیا ہے، اسی طرح علی اعلان اگر آپ نے لوگوں کے سامنے اپنی اس غلطی کی اصلاح نہ کی، اللہ کی قسم اللہ رب العزت کا عذاب پھر بتا کر نہیں آیا کرتا۔ یہی رونا ہے۔ اس بھائی کو جواب کیا دوں میں؟ آپ نے 75 سالوں میں کیا کر لیا؟ آپ اپنے سکول کے بچوں کو چھٹی 11:30 نہیں کروا سکتے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینے سے ہم، نون لیگ کے آنے سے ہم ترقی کر جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا کتاب اللہ سنت رسول اللہ سنن بیکی کی روایت جاد آگے بیان کرتا ہوں، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سنت رسول اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا وَمَا تَلُوا کتاب اللہ وَسُنَّتَ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُم بَيْنَهُم۔ فرمایا جو لوگ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو کافروں کے سپرد نہیں کرے گا، اللہ ان کی لڑائی ان کے درمیان ہی پیدا کر دے گا۔ آج گھر میں 4 بھائی موجود ہے، 5واں والد، دسترخوان پر بحث ہو رہی ہے کس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، کس کو ووٹ دینا ہے۔ آپ نے سب کو آزما لیا ہے۔ اللہ کے لیے اب توبہ کر لیں، اللہ کے لیے توبہ کر لیں کہ اللہ ہم اتنا کر سکتے تھے۔ ان کی گستاخیاں بھی، نون لیگ کی بھی گستاخیاں آپ کے سامنے ہیں۔ ملتان کا میں نے کہہ رہا ہے اللہ کے بعد دنیا میں کوئی اگر ذات ہے تو نواز شریف ہے، استغفر اللہ۔ پھر آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں، اسی انسان کو ووٹ دیں گے۔ یہ وہی چہرے ہیں، یہ وہی چہرے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پلیٹ ایک ہے، اٹھانے والے ہاتھ مختلف ہیں۔
کھانے والے منہ مختلف ہیں۔ یہ کافرانہ نظام ہے، اور کیسا نظام ہے کہ جہادیوں کو بھی وہ دربار پر لے آتا ہے، کیسا نظام کہ توحید پرستوں کو بھی وہ دعا کے لیے بلا لیتا ہے دربار پر، کیسا نظام کہ جو اپنے جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ کر 30-35 سال گھومتے ہیں، ان کو بھی وہ لا کر اس بابے کے قدموں میں کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر علی مست کلندر کی قوالی چل رہی ہوتی ہے، اور پھر امیر المجاہدین کا بیٹھا بیٹھا مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور توبہ کر کے، اللہ کے حضور توبہ کر کے ان ظالموں سے، جو نہ آپ کے دین کے سجن نہ آپ کی دنیا کے سجن، ان سے قطع تعلق کر لیجئے۔ بس یہی میری بات ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔